ہمارے جذبات ہمارا آئینہ اور ہماری شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں اور ان کا عمل ہماری زندگی میں ہر روز کا ہے۔ آپ نے کسی مسکراتے بچے کو دیکھا ہوگا۔ جب وہ مسکراتا ہے تو آپ کے چہرے پر بھی خود بخود ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جب کوئی کامیڈین لطیفہ سنائے تو پورا مجمع کہکہے لگانے لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جذبات چاہے خوشی کے ہوں، دکھ کے یا غصے کے، کسی انفیکشن کی طرح فوراً پھیلتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے جذبات کو سمجھ کر انہیں صحیح جگہ کنٹرول یا مینیج کرنا نہیں آتا، اور اسی وجہ سے ہم خود کو اور بعض دفعہ دوسروں کو بھی مشکل حالات کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جذبات کو کنٹرول نہیں بلکہ مینیج کرنا سیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو دفتر میں ڈانٹ پڑنے پر غصہ آ گیا اور اس نے اس غصے کو دبا لیا، تو وہ اس کا غصہ یا تو اپنے گھر والوں پر نکالے گا یا اپنی صحت پر، اور ایسا کر کے دونوں طرح وہ اپنے غصے کا غلط اظہار کرے گا۔ اس لیے ان جذبات کو ایسے ہی چھوڑ دینے کی بجائے اس کو مینیج کرنا سیکھیے کہ کہاں بات اگنور کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، اور غصہ، محبت، نفرت یا رونے کے جذبے کا اظہار کہاں کرنا آپ کے لیے بہتر ہے اور کہاں نہیں ہے۔ جب تک آپ یہ جان کر اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، آپ جذباتی طور پر ذہین نہیں ہو سکیں گے، اور جو انسان جذباتی طور پر ذہین نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ خطرے میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرے میں وہ ہے جو اپنے ان جذبات کو دبائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ منافقت سے چلتا ہے اور اپنے رشتوں کو کھو دیتا ہے۔ جذباتی طور پر آپ ذہین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، یعنی اپنی خوبیاں، خامیاں، اپنی محبت، نفرت، اپنے غصے اور ان تمام کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ جذبات کے بہاؤ میں آ کر بعض اوقات کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ جیسے ہم غصے میں آ کر کسی سے بہت زیادہ برا کہہ دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس انسان کے ساتھ غلط کر دیا ہے۔ اگر ہمیں اس وقت بھی سیلف اویئرنیس ہو تو ہمیں اپنی جذباتی کیفیت کا ادراک اس وقت بھی اس غصے کی حالت میں بھی ہوگا کہ اس پر ری ایکشن کیسے دینا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک ڈائری لیں اور اس میں اپنے تمام جذبات کو لکھ دیں۔ اپنی کمزوری، غصہ، نفرت، محبت اور خامیوں کو لکھ کر ان کا تجزیہ کریں کہ کس کس جگہ آپ ان تمام جذبوں کا اپنے ساتھ اور اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ غلط استعمال کرتے رہے ہیں، اور زندگی کی ان باتوں کو بھی لکھیں جو باتیں آپ کے ان جذبات کی وجہ بنی، کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ باتیں اور مسائل بہت زیادہ اور بہت بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی باتیں ہم سے جڑے لوگوں یا رشتوں کے لیے اتنی بڑی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ ہر بار ان رشتوں کی ہمارے لیے خود غرضی یا لاپرواہی نہیں ہوتی کہ ہمارا مسئلہ ان کے لیے اہم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم ہی چھوٹی سی بات پر بھی بہت زیادہ ری ایکٹ کر جاتے ہیں جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ بڑی سے بڑی بات پر بھی ری ایکٹ نہیں کرتے جہاں پہ ری ایکٹ کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہو، اور ایسا کر کے ہم دونوں طرح ہی اپنے جذبات کا صحیح موقع اور صحیح جگہ پر اظہار نہیں کرتے۔ بس اپنے جذبات کو مینیج کرنے کے لیے آپ کا خود کو پہلے ہر طرح جاننا اور تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی میں آپ کو کبھی بھی شدید غصے کا سامنا کرنا پڑے اور آپ اس کا اظہار کر پا رہے ہوں یا نہیں کر پا رہے ہوں، تو نفسیات کی روح سے سخت رد عمل دینے کی بجائے اگر آپ ماحول بدل کر یا جگہ بدل کر اور ڈائری لکھ کر اپنی بھڑاس نکال لیں، تو آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں کرنے اور ان کا تجزیہ کر کے اس کو مینیج کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بات ہر رشتے کو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہو، بتانے والی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی ہر بھڑاس، پریشانی، غصہ یا نفرت کا اظہار اس رشتے سے نہیں بھی کر رہے جس کا اس سے تعلق ہے، لیکن اس رشتے سے ہر بات شیئر کر رہے ہیں جو آپ کا بہت قریبی اور مخلص رشتہ ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں یا دوست، تب بھی آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنی بھڑاس نکال کر اپنے دل کا سارا بوجھ تو ہلکا کر لیں گے، لیکن بعض اوقات اس رشتے کو مشکل، تکلیف یا ذہن میں کسی بھاری کیفیت کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو خود امپروو کریں، خود کو مضبوط بنائیں۔ ڈائری لکھ کر آپ تجزیہ کرنے کے بعد پھاڑ بھی دیں گے،
لیکن کسی رشتے کو سب بتا کر اس کی یادداشت سے ہر بات ختم نہیں کر سکیں گے۔ اور زندگی میں جو رشتے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اتنا کچھ انسان اپنی تعلیم میں نہیں سیکھتا جتنا زندگی کے سبق اور لوگوں کے رویوں سے سیکھتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ہر بات یاد رکھنے اور فوری طور پر رد عمل دینے والی نہیں ہوتی۔ بعض باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، چھوٹے مسائل اور چھوٹی پریشانیوں کو بھول کر چلنا پڑتا ہے۔ جس پریشانی اور تکلیف کا اثر مہینوں یا سالوں کی بجائے کچھ لمحات یا دنوں پر محیط ہو، اس پر رد عمل دے کر اپنی صحت اور اپنے رشتے خراب مت کریں۔ صرف اس صورت میں بڑا رد عمل اپنے جذبات کی صورت میں دیں جب معاملہ بار بار تکلیف دے اور آپ کی برداشت سے بہت زیادہ ہونے لگے اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ اب میں اس رشتے کو نہیں لے کے چل سکتا۔ خوش رہنا، پرسکون رہنا سیکھیے، اور جو رشتے آپ کے دل سے ساتھ ہیں ان میں بھی خود کو امپروو کرنے کی کوشش شروع کر کے خوشیاں اور سکون بانٹیے۔